السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا۔ اسلام
کا بنانے والا، وہ ساری کائنات کو بنانے والا رب العالمین اور احکم الحاکمین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو دین پروردگار نے اپنا بنایا ہوا اتارا، وہ مکمل نہیں تھا۔ اسلام نہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نازل ہوا، نہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں مکمل اترا، نہ کسی اور نبی اور پیغمبر کی زندگی میں مکمل اسلام نازل ہوا۔ ہر نبی اور ہر نبی کی امت جتنا کو دین پروردگار نے ان پر اتارا ہوا تھا، اس دین کے وہ مکلف تھے، اتنے دین کے ہی مکلف تھے، اور اتنے دین پر عمل پیرا ہونے سے کامیابی ان کے لیے یقینی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پروردگار نے آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والے دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل فرما دیا۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر کو یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت، بڑا عالی شان، بہت پیسہ خرچ کر کے بہت عمدہ گھر بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس کے اندر خالی چھوڑ دی۔ اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آ کر میرے بنائے ہوئے گھر کو دیکھو، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہر بندہ کہہ رہا ہے کاش اس جگہ پر یہ اینٹ بھی لگی ہوئی ہوتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ گھر اللہ رب العالمین کا دین اسلام ہے، اور میں اس گھر کی وہ آخری اینٹ ہوں جس سے وہ محل 100% مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس کا اعلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے خود رب العالمین نے اپنی اس لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر کیا۔ جو آیت کے الفاظ آپ نے سنے ہیں، اس میں رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت کے کچھ الفاظ ہیں۔ رب نے کہہ دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ میں نے دین کو تمہارے لیے، تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی سچی اور وحی والی زبان سے یہ بات لوگوں تک پہنچا دی، اور اس کا امام الانبیاء نے بھی اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ہر مسلمان کو یہ حدیث حفظ ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو یہ حدیث امام الانبیاء کا فرمان زبانی یاد نہ ہو، کوئی ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنت
وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ، کائنات میں بسنے والے انسانوں، ما بقیہ شیئن، شیئن کے اوپر جو تنوین ہے نا، یہ تنوین ہے تقلیل کی۔ اس کا مطلب ہے کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی نہیں بچی ہے جو اللہ کے بندوں کو، جو انسانوں کو اللہ کی جنت کے قریب کرنے والی ہو، انسانوں کو جہنم سے بچانے والی، دور کرنے والی ہو، اور وہ بیان نہ ہوئی ہو۔ کوئی معمولی سی بھی ایسی شے بچی نہیں، بچی نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ ایک ذرے کے برابر، ذرہ تو بہت بڑی شے، میں کہتا ہوں ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی کوئی شے کائنات میں جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو، وہ بیان نہ ہوئی ہو، ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ نہ قیامت تک کوئی دکھا سکتا ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، پہنچا دیا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ما امرکم اللہ بشیء الا قد امرتکم بہ، کائنات کے لوگوں، تمہارے پروردگار پالنہار رب العالمین نے، اسلام کو بنانے والے نے، ان بندوں کی دنیاوی اور آخرت والی زندگیوں کو کامیاب بنانے والے نے، ما امرکم بشیء، تمہارے پروردگار نے تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا مگر میں نے ہر اس چیز کو تم تک پہنچا دیا جو بھی حکم دیا اللہ نے۔ اور جس چیز سے رب نے منع کیا، روکا، وہ میں اللہ کے آخری نبی نے ہر شے وہ تم تک پہنچا دی اور تمہیں اس سے روک دیا ہے۔ اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میرا نہیں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی پر فرض تھا اس کے رب کی طرف سے، ہر نبی پر حق تھا، لازم تھا، فرض تھا نبی کو بھیجنے والے رب کی طرف سے، کیا ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، کہ ہر وہ کائنات کی بھلائی، ہر وہ اچھائی، ہر وہ خیر کی چیز جس کو وہ اپنی امت کے لیے جانتا ہے وہ ان کے لیے بیان کرے۔ وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور ہر نبی پر رب نے فرض کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی امتوں کو ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس چیز سے ڈرائیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں گندی اور بری ہو سکتی ہے۔ اور ہر نبی نے اس چیز کا حکم بھی دیا جس کا رب نے حکم دیا، اور ہر نبی نے اس چیز سے ڈرایا بھی جسے رب نے روکا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ طارق بن شہاب تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، ان کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور یہودی آ کر انہیں کہتا ہے لقد علمکم، نہ وہ آ کر کہتا ہے عمر تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی نا یہودیوں پر، تو جس دن وہ ہم پر اترتی ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس یہودی سے کون سی آیت ہے وہ، تو اس نے یہی والی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں پر ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، عیسائیوں پر بھی ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ان سے پہلے نبیوں پر بھی امتوں کے لیے کوئی ایسی آیت رب نے نازل نہیں کی تھی۔ یہ آیت آسمانوں والے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ پر مکمل ہوا اسلام۔ آپ سے پہلے کسی نبی کے پاس مکمل اسلام نہیں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو کہا کہ تو کہتا ہے ہم اس دن کو عید بنا لیتے، مجھے معلوم ہے جب یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اللہ کے نبی میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے اور جمعے کا دن تھا اور عصر کی نماز کا وقت تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، تو اس دن کو عید بنانے کا کہتا ہے؟ ہماری تو پہلے ہی اس دن ڈبل عیدیں تھی، یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید، جمعے والا دن بھی ہمارے لیے عید، ہمارے تو سب سے افضل دن میں رب العالمین نے یہ اتاری آیت۔ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہا، یہ دیکھیں جو اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے ایمان والوں کے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں نا، جن سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے کائنات میں رب کی زمین پر، سب سے بڑے دشمن اسلام کے، سب سے بڑے دشمن اللہ کے نبیوں کے، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن، جن سے بڑا دشمن دنیا میں ہو کوئی نہیں سکتا۔ میں نے نہیں کہا یہ کہ سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، قرآن میں رب نے لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے رب نے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ لَتَجِدَنَّ، لام حرف تاکید ہے، نون ثقیلہ یہ بھی حرف تاکید ہے، دو تاکید کے ادات ذکر کر کے رب نے کہا ضرور بھی ضرور تم کائنات میں دنیا میں پاؤ گے ایمان والوں کے سب سے سخت، سب سے بڑے، سب سے شدید دشمن ان لوگوں کو جو یہودی ہیں، ان سے بڑا دشمن تمہیں کوئی نہیں۔ وہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن دنیا میں، وہ ان کا ایک بندہ آیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگا لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، سلمان تمہیں تو تمہارے نبی نے ہر شے ہی سکھا دی، کوئی چیز تمہیں تمہارے نبی نے سکھانا چھوڑی نہیں، حَتَّى الْخِرَاءَةَ، حتیٰ کہ تمہیں تو اس نے قضائے حاجت کے آداب تک بھی سکھا دیے۔ جس نبی نے قضائے حاجت کے آداب تک سکھا دیے وہ کوئی اور چیز چھوڑ سکتے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے فخر سے کہا اجل ہاں یہودی، لقد علمنا نبینا، ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، سکھایا ہے ہمیں اللہ نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ ہم قضائے حاجت کے وقت، پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی نے روکا، یہ ادب سکھایا قضائے حاجت کا۔ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا اللہ نستنجیہ بے اقل من ثلاثت احجار، اگر ڈیلوں سے، پانی سے نہیں، اگر ڈیلوں سے استنجا کرنا ہے تو پھر کم از کم 3 ڈیلے استعمال کرنے ہیں،
3 سے کم ڈھیلوں سے استعمال، 3 سے کم ڈھیلوں کو استعمال کرنے سے ہمارے نبی نے ہمیں منع فرما دی ہے۔ 2 ڈھیلوں سے استنجا نہیں ہوتا، 1 ڈھیلے سے استنجا نہیں ہوتا، کم از کم 3 ڈھیلے فرض ہے۔ ہمارے نبی نے سکھایا ہمیں، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِرَوْثٍ وَلَا بِعَظْمٍ، اور ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں سلمان، کہ ہم گوبر سے استنجا نہ کریں، گوبر کو استنجے کے لیے استعمال نہ کریں، اور ہم کسی ہڈی کو استنجے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں، ہمارے نبی نے روکا ہے۔ ہمارے نبی نے تو قضائے حاجت کا ہر آدب ہمیں سکھا دیا۔ اسی وجہ سے ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وہ کہا کرتی تھی، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، وہ کہا کرتی تھی، اللہ اکبر، من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد اعظم علی اللہ الفریۃ۔ جس بندے کی یہ سوچ ہے نا، جس بندے کا یہ گمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس میں سے 1 ذرے برابر، ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی چیز لوگوں تک نہیں پہنچائی، چھپا لی ہے، بتائی نہیں ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ ام المومنین کہتی ہیں وہ آسمانوں والے رب پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے، بہت بڑا جھوٹا شخص ہے وہ۔ کیوں؟ دلیل دیتی ہیں عائشہ ام المومنین، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے قرآن میں کہا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے آخری نبی، نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو، بلغ پہنچا دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے 1 ذرہ یا ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی چیز چھپا لی نا، وہ لوگوں تک نہ پہنچی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کہتی ہیں اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ حکم دے رہا ہو اور نبی کو یہ حکم ملے، اور اس حکم کے ملنے پر خاتم النبیین وہ کوئی چیز چھپانے، یہ تو ممکن نہیں۔ اگر کوئی گمان رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، کسی کے نظریے میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی چیز چھپائی ہے، تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹ باندھ رہا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، بہت ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کی تھیں آپ نے سکھائیں لوگوں کو۔ پھر آپ نے کہا الا حل بلغت، او لوگو، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی زمین پر بسنے والے اللہ کے بندوں، کیا میں محمد نے جو کچھ میرے رب نے مجھ پر نازل کیا تھا سارے کا سارا تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ الا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا تمہیں سب کچھ رب کا دین؟ میں نے کچھ چھپا کے تو نہیں رکھا؟ وہ سب کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر پیارے پیغمبر کہتے ہیں اللہم اشہد، یا اللہ یہ ساری خلقت گواہی دے رہی ہے کہ جو دین تو نے مجھے امانت دیا تھا میں نے وہ منوان تیرے بندوں
تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یا اللہ گواہ ہو جا، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے ہر شے پہنچا دی ہے۔ کوئی بھلائی اور خیر ایسی رہی نہیں دنیا میں جو اللہ کے نبی نے نہ بتائی ہو، کوئی شر کوئی خرابی ایسی بچی نہیں کائنات میں جس سے محمد رسول اللہ نے منع نہ کیا ہو، آگاہ نہ کیا ہو، ڈرایا نہ ہو۔ یہ چند ایک نصوص میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی ہیں؟ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام مکمل دین ہے۔ اللہ نے بھی اس کا اعلان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کیا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور سارے صحابہ اس پر شہادت اور گواہی دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے نبی نے ہر شے ہم تک پہنچائی ہے، کچھ چھپا کے نہیں رکھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، ان سے پوچھا کسی نے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی اسپیشل خاص ایسی چیز دی ہو جو امت میں کسی کو نہ دی ہو؟ کیا تمہارے پاس کچھ ایسی ہے؟ اللہ کے نبی نے تمہیں کوئی وصیت کی ہو خاص تمہارے لیے ہو اور کسی کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو، ایسی شے ہے کوئی؟ صحیح بخاری میں ہے یہ۔ ابو جحیفہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کے نبی نے کوئی خاص چیز دی جو کسی کو نہ ملی ہو، کسی کو نہ دی ہو؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں لا، کوئی ایسی شے کائنات میں نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں خاص کر دی ہو اور امت میں سے کسی کو نہ بتائی ہو، ہمارے لیے آپ نے خاص کر دی ہو، ایسی کوئی شے نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کتاب اللہ، صرف اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور فہم اوتیہ رجل مسلم، یا کتاب اللہ کی سمجھ ہے جو اللہ رب العالمین کسی مسلمان کو عطا کر دیتا ہے، او ما فی ہذہ الصحیفۃ، یا جو ان کاغذوں میں اس رجسٹر میں ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی خاص شے نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان کاغذوں میں، اس رجسٹر میں، صحیفے میں کیا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس صحیفے میں دیت کے مسائل ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل ہیں، اور اس بات کے مسائل ہیں کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کے متعلقہ احادیث ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی نے ان کے علاوہ کوئی خاص شے ایسی ہمیں نہیں دی جو کسی کو نہ دی ہو۔ اس بات سے ہر بندے کو آسانی سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو اعلان ہوتا ہے بعض جگہوں سے کہ علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، قسم ہے اللہ کی یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر پیدا کرنے والے کی قسم جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے علی رضی اللہ عنہ پر، اور یہ بہتان ہے ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ پر، اور یہ بہتان باندھنے والا علی پر اور محمد الرسول اللہ پر اتنا بڑا بہتان سرے عام باندھ کر ساری خلقت کے سامنے وہ بہتان باندھے نبی پر، بہتان باندھے علی رضی اللہ عنہ پر، اور پھر کہے میرا تعلق ہے علی سے، میں علی کا محب ہوں، میرا نبی سے رشتہ ہے، میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کا ماننے والا ہوں، بہتان باندھے سرے عام جھوٹا کذب، جس کی تردید علی رضی اللہ عنہ نے کی، جس کی تردید صحابہ نے کی، نبی نے کی، وہ بہتان سرے عام نبی پر باندھے، پھر کہے میں علی والا ہوں، میرا علی سے رشتہ ہے۔ اسلام کعبے کے رب کی قسم ہے ایسی کسی بات کا اسلام کے اندر نام و نشان بھی نہیں، نہ رب نے ایسی کوئی بات نازل کی، نہ مدینے والے امام نے ایسی کوئی بات کسی کو کہی، نہ سکھائی۔
جو رب نے نازل کیا اس نے اعلان کر دیا مکمل، جو نبی نے کہا کوئی چیز چھوڑی نہیں، میں نے ہر شے بیان کر دی۔ علی سے پوچھا، علی نے کہا نہیں ہمیں کوئی خاص شے نہیں ملی، وہی ملا ہے جو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کی سمجھ ہے، اور جو حدیثیں اس رجسٹر کے اندر میں نے لکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن دکھ اس بات پر ہے کہ پھر ہم ایسا جھوٹ باندھنے والوں کو علی کے ماننے والے مانے، ہم سمجھے علی کے ساتھ رشتہ ہے ان کا، یہ علی کو بڑا مانتے کہ اب کہاں علی کو مانتے؟ علی کا تو دشمن ہے، علی کو تو جھوٹا قرار دے رہے اپنی بکواس میں، نبی کو جھوٹا قرار دے رہے، ان کا علی سے نبی سے تعلق کیا ہے؟ تو ہاں میں بیان کر رہا تھا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا اور اپنے آخری نبی پر دین مکمل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اور کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت تک کوئی دین کی نئی چیز آنے والی نہیں۔ اب دین مکمل ہو گیا، اتنے دلائل میں نے دے دیے آپ کو، ہر بندہ سمجھ جانا چاہیے۔ دین جب مکمل ہو گیا ہے، اب انسانیت کا، پوری دنیا میں بسنے والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا خاص طور پر ذمہ داری، ڈیوٹی اور فریضہ کیا ہے؟ کیا فریضہ ہے؟ رب نے کہا، سورہ اعراف کی 3 نمبر آیت ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ او کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو رب ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اتبعوا قرآن کو اللہ کی سچی پاک کلام ماننے والوں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، حکم ہے رب کا، میرا نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں پڑھ رہا، میں کسی عالم کی، شیخ الحدیث کی، مفتی پیر کی بات نہیں پڑھ رہا، رب کا پاک کلام پڑھ رہا ہوں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتارا ہے تم صرف اور صرف اس کی پیروی کرو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی سیاست کو، اپنی معیشت کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے ہیئر سٹائل کو، اپنے لباس کو، اپنے تعلقات کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے اتارا ہے اس کے تابع کر دو۔ یہ میرا حکم ہے یا آپ کا ہے؟ یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے میرے بھائیوں، اس کے تابع کر دو۔ صرف میں اور آپ نہیں، اور میرے بھائیوں صرف میں اور آپ نہیں، آسمانوں والے رب نے اپنے آخری نبی سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ، سردار سالار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا، آپ کو بھی یہی حکم دیا، اتبع ما انزل الیک من ربک، اے میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع ما انزل الیک من ربک، ٹھیک ہے تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والا ہے، تو خاتم النبیین ہے، تو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں رسولوں کا سردار ہے، تیرا مقام دنیا میں سب سے اونچا، میدان محشر میں سب سے اونچا، جنت میں سب سے اونچا، لیکن اتبع ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے نا، آپ پر نازل کیا ہے، آپ نے بھی صرف اس کی اتباع کرنی، آپ کو بھی رب نے یہ اختیار نہیں دیا آپ رب کے نازل کردہ دین کے سوا کوئی اور چیز اختیار کریں، اپنے پاس سے کچھ بنائیں، اس کو بنا کر اس پر چلنا شروع کر دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ حق نہیں، بنانا یہ کام ہے صرف رب کا، یہ اتھارٹی ہے صرف رب کی، خالق و مالک کی، پروردگار پالن ہار کی،
بنانا اس کا کام ہے، اس نے بنا دیا، اس نے آپ کو خاتم النبیین کا تاج پہنا دیا، لیکن خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ بنانا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے رب کے اتارے ہوئے کی اتباع کرنا۔ اتبع، اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کی، صحابہ نے اتباع کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی اتھارٹی، حق، اختیار حاصل نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، میری بات نہیں ہے منہ کی، فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ ساری کائنات کا سردار امام الانبیاء تقول، تکلف سے کوئی بات بنا لیتا اپنے منہ سے، تقول کا مطلب ہے اللہ نے اتاری نہیں ہے، اپنے منہ سے، اپنے خیال سے، اپنی سوچ اور فکر سے اس نے کوئی بات بنا لی علینا، اور وہ لگا دے علینا اپنے پاس سے بنا کر ہمارے نام، کہ یہ بھی رب کا دین ہے، یہ بھی رب نے اتارا ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اللہ کی وحی ہے، بنائے اپنے خیال سے اور لگا دے ہمارے نام، تو ہوگا کیا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو اپنی سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی رگے زندگی کاٹ دیں گے، شارہ کاٹ دیں گے۔ اپنے پاس سے بنانے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق، اختیار نہیں اختیار۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں یہ دکھاؤ، ہمیں وہ کر کے دکھاؤ، آپ نبی ہونے کے دعوے دار ہو نا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، فلاں چیز ہمیں کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے تھے ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ جو تم مانگتے ہو نا، یہ جو تم کہتے ہو یہ کر کے دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، تم کہاں دکھاؤ، سبحان ربی، یہ میرے رب کے کام ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر شے کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ میرا محمد کا کام نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وہ کام کرتا ہوں جو کام کرنے کی رب مجھے وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا، نہ میری اتھارٹی ہے نہ اختیار ہے مجھے۔ میں ہمیشہ سناتا ہوں بھائیوں کو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بعض ماؤں کے کہنے پر قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد شہد نہیں استعمال کروں گا، شہد نہیں کھاؤں گا، جبکہ شہد کو آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہوا تھا، آپ نے کہہ دیا آج کے بعد شہد نہیں کھانا۔ پروردگار نے قرآن نازل فرما دیا، سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں۔ یا ایھا النبی، اللہ نے کہا اے میرے آخری نبی محمد، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا حلال کرنے کا؟ رب کی حلال کردہ چیز کو کیوں حرام کیا ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا ہے، قسم کو توڑو، اس قسم کا کفارہ دو، اور یہ جو کہا ہے شہد نہیں کھاؤں گا، کھاؤ اس کو۔ جس دین کی اتباع کے امام الانبیاء پابند، اس دین کی اتباع کے قسم اللہ کی قیامت تک آنے والے سارے آپ کی امت کے لوگ پابند۔ جس دین میں اضافہ کرنے کا محمد الرسول اللہ کو اختیار نہیں، جس دین میں رد و بدل کرنے کی اتھارٹی اللہ نے خاتم النبیین کو نہیں دی، وہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے کسی اور انسان کو وہ حق، وہ اتھارٹی مل سکتی ہے؟ اگر کوئی لے اتھارٹی، ہم تو سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بڑا، لیکن
پیدا کرنے والے کی قسم ہے اتنا خطرناک مسئلہ ہے، کبھی ہم نے اندازہ ہی نہیں لگایا کتنا خطرناک ہے۔ اگر کوئی اتھارٹی لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا ہے اس کے اندر فلاں 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 چیزیں کم ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، اس سے بھی ثواب دارین حاصل ہوتا ہے، یہ بھی ہونے چاہیے تھے، اس میں قرآن میں نہیں ہے، امام الانبیاء کی زندگی میں نہیں ہے، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن میرا خیال کہتا ہے یہ بھی ایک اچھا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس سے بھی ثواب دارین ملے گا، رب کا قرب ملے گا، یہ ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کام کو شروع کر دیتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں لا کے بٹھا دیتا ہے، رب کو کہتا ہے تو نے بھی دین بنایا اور تیرے مقابلے میں بھی بنا سکتا ہوں، تجھے اکیلے کو حق حاصل نہیں، جو تو نے اپنے نبی کو نہیں دیا وہ تیرا حق میں نے خود لیا، میں بنا کے دکھاتا ہوں تجھے دین۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں ہزاروں چیزیں دین بنا لی جن کا نام و نشان اور ذرہ بھی نہ قرآن میں نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں، وہ دین بنا لی، نبی کو اختیار نہیں، نبیوں کو اختیار نہیں، امام الانبیاء کو اختیار نہیں، اور وہ رب کا اختیار ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا علماء کو، درویشوں کو، ان کو حق دے دیا دین سازی کا، دین بنانے کا، نیکی کے کام بنانے کا، ثواب دیران حاصل کرنے کے لیے نئے نئے کام شروع کرنے کا، انہوں نے ان کو حق دے کر میرے شریک بنا دیا، میرے برابر کر دیا انہیں، جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو۔ میں نے ایک چیز بنائی، غور کرنا میرے بھائیوں، میں نے ایک چیز بنائی، قرآن میں نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث میں نہیں ہے، دین مکمل ہے، ہمارا ایمان ہے، نہیں ہے اس میں، چیز اچھی ہے، ہم سب اس کے اچھا ہونے پر متفق ہیں، میں بھی متفق، آپ بھی متفق ہے، اچھی چیز ہے، گندی نہیں ہے، چیز اچھی ہے، میں نے وہ بنائی، وہ اللہ کے قرآن میں نہیں، محمد الرسول اللہ کی سنت میں نہیں، آپ نے میرے بنانے پر اس پر عمل شروع کر دیا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ نے مجھے رب بنا دیا ہے، میں رب بن گیا ہوں، رب کا شریک ٹھہرا دیا آپ نے مجھے۔ مثال دوں اس کی، سجدہ کرنا، سجدہ کرنا چھوٹا سا کام ہے یا بہت بڑا کام ہے؟ نیکی ہے یا غیر نیکی کا کام ہے؟ صحیح صحیح بتائیں، کیوں جی؟ سجدہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ سجدہ نیکی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی نیکی ہے۔ امام الانبیاء نے کہا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب جب بندہ اپنے رب کے، اپنے خالق و مالک کے سب سے زیادہ قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدے سے بڑھ کر رب کا قرب کسی صورت میں بندے کو نہیں حاصل ہوتا، سب سے بڑھ کر رب کا قرب ملتا ہے سجدے کی حالت میں۔ خدمت کی پیارے پیغمبر کے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی خوش ہو گئے، آپ نے خوش ہو کر اسے کہا بھئی کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو، مانگو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اسالو کا مرافقاتا کا فی الجنہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، بس یہی چاہیے مجھے، جنت میں آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے، میں کامیاب، خوش نصیب، خوش قسمت، یہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی اس کو؟ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تو جنت میں میری رفاقت کا طالب ہے، میری رفاقت تجھے چاہیے تو پھر کیا کر، میری محمد کی مدد کر، میری مدد کر، فَأَعِنِّي، میری مدد کر، عَلَى نَفْسِكَ
اپنے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے کثرت سجود، زیادہ سجدے کر کے. کیا کر کے؟ زیادہ سجدے کر کے. تو زیادہ سجدے کر تو میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، اور تیرا یہ زیادہ سجدوں کا عمل اور پھر میری دعا، یہ امید ہے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا اور تجھے میری رفاقت مل جائے گی. میری مدد کر، میں بھی مانگوں گا رب سے، میں بھی سفارش کروں گا، میں بھی دعا کروں گا، لیکن تو بھی زیادہ سجدے کر. یار سجدہ کرنے کا آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کو قرآن میں حکم دیا ہے. رب نے کہا وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا، او اللہ کے بندو رب کو سجدے کرو اور رب کے سامنے رکوع کرو. حکم ہے اللہ کا قرآن میں. جس چیز کا حکم رب نے قرآن میں دیا وہ غلط ہو سکتی؟ کیوں جی؟ غلط ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی غلط. غلط چیز کا حکم رب قرآن میں دے نہیں سکتا. جس چیز کا حکم اللہ کے نبی صحابی کو دے رہے ہیں زیادہ سجدے کرو، وہ اللہ کے نبی کسی غلط کام کا حکم دے سکتے ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا کسی غلط کام کا حکم دیں. اور سب سے زیادہ قریب جس حالت میں بندہ رب کے ہوتا ہے وہ عمل غلط ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بھائیوں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ہے، ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں ایک رکوع کرتے ہیں، دو سجدے کرتے ہیں. ایک رکوع کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے. ایسا ہی ہے نا؟ زور کی نماز میں بھی ایسے ہی، ہر رکعت کے اندر ایک رکوع اور 2 سجدے. عصر میں بھی ایسا ہی، مغرب میں بھی ایسا، عشاء میں بھی ایسا، ہر نماز میں نفل فرض میں ایسا، رکعت کے اندر ایک رکوع اور 2 سجدے ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سجدہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، رکوع کرنے کا رب نے قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے کہا زیادہ سجدے کیا کرو، تو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے میں نے آج کے بعد ہر رکعت کے اندر 3 یا 4 سجدے کیا کرنے. آج کے بعد 3 سجدے ہوں گے، 4 ہوں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آپ دیانتداری سے مجھے بتاؤ، آپ میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ جب میں ہر رکعت کو 4 سجدوں سے پڑھاؤں گا تو پڑھو گے؟ مجھے امام رہنے دو گے؟ کیوں؟ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ ابھی تو آپ کہتے تھے سجدہ یہ اللہ کے قریب کرنے والا سب سے زیادہ حالت ہے بندے کی. سجدے کا رب نے حکم دیا، زیادہ سجدہ کرنے کا نبی نے حکم دیا، تو میں نے وہ حدیثوں پر قرآن پر ہی عمل کیا. یار حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ اگر آپ میرے اس عمل کے ساتھ متفق ہو گئے، آپ نے وہ عمل شروع کر دیا، میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے 4 سجدوں کے ساتھ ہر رکعت میں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ نے مجھے رب مان لیا ہے، آپ نے مجھے رب کے ساتھ شریک کر دیا ہے، رب کے برابر لا کے بٹھا دیا ہے. یہ میرا حق نہیں، یہ میری اتھارٹی نہیں، یہ میرا اختیار نہیں. میں کون ہوتا ہوں؟ نبی کی اتھارٹی نہیں، میں تو نبی کے جوتوں کی خاک جیسا بھی نہیں. مجھے حق دیتے ہو آپ؟ رب بنا لیا مجھے، عبادت میری ہو گئی، شرک ہو گیا رب کے ساتھ، اور شرک ہو گیا ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے. حالانکہ سجدہ کوئی غلط شے نہیں تھی، تو شرک کیوں ہو گیا سجدہ کرنے سے؟ شرک کیوں ہو گیا سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے؟ اگر میں ہر رکعت کے اندر 2 رکوع کر کے پڑھاؤں نماز، پڑھو گے آپ کے میرے پیچھے؟ بے رکوع کا رب نے حکم دیا ہے، کیوں نہیں پڑھو گے؟ میں کہتا ہوں فتویٰ دکھاتا ہوں، قرآن میں دکھاتا ہوں، رب نے حکم دیا ہے. بے حکم دیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رب کے حکم پر سب سے پہلے عمل کیا ہے. سجدے کے حکم پر اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، نبی کے بعد خلفائے راشدین نے عمل کیا، ان پر صحابہ نے عمل کیا ہے. انہوں نے ان آیتوں پر، ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ نے پوری زندگی ایک رکعت کے اندر 2 رکوع نہیں پڑھے، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب کی نماز، نہ عشاء کی نماز میں ایک رکعت کے اندر کبھی زندگی میں 2 رکوع نہیں کیے. ایک رکعت کے اندر کبھی اللہ کے نبی نے 2 سجدوں کی بجائے 4 سجدے
نہیں کیے. اگر میں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو رب نعوذ باللہ بھول گیا ہے، یہ بھی نیکی کا کام تھا، رب کو پتہ نہیں چلا، مجھے 14ویں صدی کے مولوی کو پتہ چل گیا، یہ بھی نیکی کا کام ہے، ایسے بھی رب خوش ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، رب کا تقرب ملتا ہے اس سے بھی. اور یا رب نہیں بھولا تو نعوذ باللہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے. سجدے 4 یہ بھی نیکی کا کام تھا، اللہ کے نبی پی گئے، چھپا گئے، آپ نے بتایا ہی نہیں، اور یہ مجھے 14ویں صدی کے مولوی کو پتہ چل گیا، یہ بھی نیکی ہے، اس سے بھی رب خوش ہوتا ہے. میں نے کر لیا، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ معمولی مسئلہ ہے یار، جس کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے، مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال و دولت سے، اپنی جان سے، پیدا کرنے والے کی قسم، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت یہ ایمان ہے. کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت امام الانبیاء کے ساتھ یہ ایمان ہے. اس کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. مگر جو چیز ساری نبوی زندگی محمد الرسول اللہ نے کی نہیں کی، وہ اچھی بھی لگتی ہو بظاہر، جس طرح سجدہ اچھا ہے، رکوع بھی اچھا کام ہے، آپ نے نہیں کیے اتنے سجدے اتنے رکوع، ہمیں کرنے کا حق نہیں. ایسے ہی کوئی بھی عمل اسلام کا، ہر عمل سے پہلے ہم دیکھیں، سوچیں، غور کریں کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے، ربیع الاول شروع ہوا، پورے ملک میں جھنڈے لگ گئے، سبز رنگ کے جھنڈے لگ گئے، نبی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ بڑی بڑی عمارتوں پر یکم ربیع الاول سے چراغاں ہو گیا، مسجدوں میں چراغاں ہو گئی، لاکھوں کروڑوں روپے بجلی پر ضائع ہونے شروع ہو گئے، بازار سج گئے، جھنڈیاں لگ گئی، جھنڈے لگ گئے. نبی سے محبت ہے، ٹھیک ہے بھائی، نبی سے محبت ہے، کوئی شک نہیں، نبی سے محبت ایمان ہے، ہونی چاہیے. لیکن کیا آسمانوں والے رب نے یہ ربیع الاول کے مہینے میں، یہ 12 ربیع الاول کو اور ربیع الاول کے یکم سے لے کر 12 تک مسجدوں پر چراغاں کرنا، یہ عمارتوں پر چراغاں کرنا، یہ گھروں پر چراغاں کرنا، یہ بازاروں کو سجانا، یہ جھنڈے سبز لگانا، یہ سبز جھنڈیاں لگانا، یہ گلیوں بازاروں کوچوں کے اندر وہ نالین مبارک کا نقشہ بنا کر اسے چمکانا، اور یہ سارے کام جو آج نبی کی محبت کے نام پر ہو رہے ہیں، میں رب کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کا نام و نشان بھی نہیں کتاب اللہ میں، ان کا نام و نشان بھی نہیں محمد الرسول اللہ کی سنت میں، ان کا نام و نشان نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. پیدا کرنے والے کی قسم، ان کا نام و نشان نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کی زندگیوں میں، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، کعبے کے رب کی قسم ان کی زندگیوں میں نام و نشان نہیں. ان کاموں کا جو آج نبی کی محبت کے نام پر میں اور آپ، پورا ملک، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہماری عوام، ہمارے تجار، ہمارے ہر طبقے کے لوگ جو کر رہے ہیں، اس کا نام و نشان نہیں. فقہ حنفی، منیت المصلی سے لے کر ہدایہ اخیر احم تک اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے سچ کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال قرآن سے نہ دکھائے، حدیث سے نہ دکھائے، فقہ حنفی کی کسی کتاب سے ایک لفظ دکھا دے، ان کاموں پر منہ مانگا انعام مجھ سے لے لے، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا، آپ سب کو گواہ بناتا ہوں. یار سجدہ جب دین نہیں بن سکتا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے وہ نہیں کیا، تو یہ کیسے دین بن جائے؟ یہ کیا امام الانبیاء نے، اس کے کرنے کا کہا، یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم نے کیا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.